ایک انسان روز صبح گھر سے نکلتا ہے، اس کے بچے اس کا انتظار کرتے ہیں، اس کی بیوی اس کے لیے دعائیں کرتی ہے، وہ نوکری کرتا ہے، فائلیں اٹھاتا ہے، افسران کا حکم سنتا ہے اور زندگی کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس کے ارد گرد اس طرح کا ماحول بننا شروع ہو جاتا ہے جسے کوئی اور نہیں دیکھتا۔ وہ ماحول کون سا ہوتا ہے؟ دباؤ، ذلت، دھمکیاں، بے بسی۔ اور پھر ایک دن وہ شخص چیخ چیخ کر مدد مانگتا ہے پورے پاکستانی قوم سے، پورے میڈیا سے، سوشل میڈیا سے، مگر اس کی آواز دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ جاتی ہے۔ پاکستان میں ایسے کتنے لوگ ہیں جو سرکاری دفاتر میں کام کرتے ہیں، ذہنی دباؤ، اختیارات کا غلط استعمال، پسند ناپسند، گروپ بندی، سفارش اور مبینہ ہراسانی کا سامنا کرتے ہیں۔ کتنے لوگ خاموشی سے سب کچھ برداشت کرتے رہتے ہیں اور کتنے ایسے ہیں جو اندر ہی اندر ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ سوال آج صرف آصف خان کا نہیں ہے بلکہ ہزاروں سرکاری ملازمین کا سوال ہے۔ پاکستان کے مختلف اداروں میں ماضی میں بھی اس طرح کے ہراسانی، اختیارات کا ناجائز استعمال اور ملازمین پر دباؤ ڈالنے کے الزامات سامنے آتے رہے۔ کئی ملازمین نے عدالتوں میں متحسب میڈیا اور سوشل میڈیا کا دروازہ کھٹکھٹایا، کئی کیسز میں انکوائریاں ہوئی، کئی کیسز میں الزامات درست ثابت ہوئے اور کئی کیسز میں شکایت بے بنیاد نکلی۔ لیکن ایک حقیقت سے انکار مشکل ہے کہ بعض دفاتر میں طاقت کے مراکز بن جاتے ہیں اور جہاں چند افراد کا اثر و رسوخ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ عام ملازم خود کو بے بس محسوس کرنے لگتا ہے۔ جب شکایت کرنے والا یہ محسوس کرے کہ اس کی بات سننے والا کوئی نہیں ہے تو اس کے اندر نا امیدی پیدا ہونے لگتی ہے۔ اسی لیے ہر الزام کی شفاف تحقیقات ضروری ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص واقعی مدد کے لیے پکار رہا تھا تو کیا اس کی آواز وقت پر سنی گئی؟ اگر اس کے خدشات غلط تھے تو اسے مطمئن کیوں نہ کیا گیا؟ اور اس کی خدشات درست تھے تو ذمہ دار کون بنتا ہے اس کے پیچھے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب صرف تحقیقات ہی دے سکتی ہے۔ جب کوئی کمزور آدمی انصاف مانگے تو اس کی بات سنی جائے، جب کوئی ملازم دباؤ کی شکایت کرے تو اسے تنہا نہ چھوڑا جائے، اور جب کوئی شہری چیخ کر مدد مانگے تو اس کی فریاد فیلوں کے ڈھیر میں دفن نہ ہو جائے۔ آصف خان کے کیس میں حقیقت جو بھی ہو، ایک بات طے ہے کہ 5 معصوم جانیں واپس نہیں آئیں گی۔ اب قوم صرف ایک چیز چاہتی ہے، سچ، پورا سچ اور صرف سچ۔ ثانیہ کے ہونے کے بعد وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بھگٹی نے تحقیقات کا حکم دیا اور حکومتی ترجمانوں کے مطابق آصف خان کی ویڈیو میں لگائے گئے الزامات کی بنیاد پر 2 مشتبہ سرکاری ملازمین کو حراست میں لے کر ان کی تفتیش بھی کی جا رہی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مزید شواہد، بیانات اور فرانزک رپورٹس کی روشنی میں تحقیقات کا دائرہ وسیع کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں وہ سوال پیدا ہوتا ہے جو ہر پاکستانی کے ذہن میں ہے۔ اگر آصف خان واقعی 1.5 ماہ سے پریشان تھے جیسا کہ ان کے بھائی کا دعویٰ ہے تو کیا کسی نے ان کی حالت پر توجہ دی؟ کیا دفتر میں کسی نے محسوس کیا کہ ایک شخص مسلسل دباؤ کا شکار ہے؟ کیا دوستوں اور رشتہ داروں یا محلے والوں نے کبھی ان کی ذہنیت کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، یا پھر سب لوگ یہ سمجھتے رہے کہ یہ ایک معمولی پریشانی ہے؟ بڑے بڑے سانیات سے پہلے چھوٹے چھوٹے اشارے موجود ہوتے ہیں لیکن لوگ انہیں سنجیدگی سے لیتے ہی نہیں ہیں۔ اس وقت حقیقت کیا ہے؟ کیا آصف خان کے الزامات درست تھے؟ کیا واقعی انہیں ہراساں کیا جا رہا تھا؟ کیا بلیک میلنگ ہو رہی تھی، یا معاملے کے پیچھے کوئی اور حقیقت موجود ہے؟ ان سوالات کے جواب ابھی تحقیقات نے دینے ہیں، لیکن ایک بات واضح ہے، کوئٹہ کے اس گھر میں جو کچھ ہوا اس نے صرف ایک خاندان نہیں اجاڑا بلکہ پورے معاشرے کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ جب کوئی انسان بار بار مدد کے لیے پکار رہا ہے تو کیا واقعی اس کی آواز سن رہے ہوتے ہیں؟ کہ سامنے اس طرح کے کوئی واقعہ رونما ہو چکے ہیں تو اس کے بارے میں آپ بھی کچھ کمنٹس دیجئے۔ آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا ہونا چاہیے پاکستانی معاشرے کے اندر؟